أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا جاتا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. گنتی کے چند دن ہیں، پھر بھی اگر تم میں کوئی بیمار پڑ جائے یا سفر پر ہو تو بدلے میں گنتی پوری کر دے دوسرے دنوں سے، اور اگر روزوں کی طاقت ہو تو ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ دے دے. پھر جو دل سے بھلائی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لو. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. یہ پورا رکوع روزے اور روزے سے متعلقہ احکامات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں مختلف احکامات دیے ہیں روزے کے حوالے سے. سب سے پہلا حکم تو اللہ تعالیٰ نے یہی دیا کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے. دیکھیے، روزہ آپ کے سامنے کل بھی بات آئی، روزہ نام ہے 3 جائز چیزوں کو چھوڑ کر اس بات کی پریکٹس کرنا کہ در حقیقت ہم کئی ناجائز چیزوں کو چھوڑنے کے عادی بن جائیں. 3 جائز چیزیں کون سی چھوڑنی ہیں؟ اب صبح سے لے کر سحری سے لے کر افطاری تک 3 جائز چیزیں: کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا، جو کہ آپ کا حق ہے، جائز ہے، ضروری ہے، لیکن یہ آپ نے چھوڑنا ہے. کیوں چھوڑنا ہے؟ تاکہ کئی ناجائز چیزیں چھوڑنے کی آپ کو عادت لگ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس مشکل حکم کو دینے کے لیے جو خطاب فرمایا تو کہا یا ایھا الذین آمنو. پہلی آسانی کہ یہ کہ اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، تم اللہ کے پرہیزگار بندے بن جاؤ. پھر دوسری صورت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کے لیے فرمائی کہ مجھ اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے. تیسری آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مشکل حکم کو یہ صورت اپنائی، فرمایا کہ دیکھو یہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیا گیا ہے. چوتھی چیز جو کہ سب سے اہم اور روزے کی سب سے بنیادی حکمت وہ یہ کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. دیکھیے، متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں تقوی ہو، اور تقوی نام ہے اللہ کے ڈر کا. اگر کسی شخص کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کل روز قیامت میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اس بات کا مراقبہ ہر وقت آ جائے تو در حقیقت یہ تقوی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، فرمایا التقوی ہی الخوف من الجلیل. تقوی نام ہے اللہ سے ڈرنے کا، جلیل سے ڈرنے کا نام ہے. اور دوسرا والعمل بالتنزیل، قرآن کریم پر عمل کرنے کا نام تقوی ہے. پھر فرمایا تیسرا تقوی یہ ہے کہ والرضا بالقلیل، جو موجود ہو، جتنا حال حاضر ہے اس پر راضی رہو، یہ تقوی ہے. چوتھا فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کے دن، جس دن یہاں سے کوچ کرنا ہے اس دن کے لیے تیاری کر لو. یہ 4 چیزیں کر لیں تو یہ تقوی ہے. کیا؟ الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈر جاؤ. دوسرا والعمل بالتنزیل، قرآن پر عمل کر لو. تیسرا یہ فرمایا کہ تیسرا تم نے یہ کرنا ہے کہ تمہارے اندر والرضا بالقلیل، جو موجود ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. چوتھی چیز یہ کہ قیامت کے دن کی، آخرت کے دن کی تیاری کر لو. اگر یہ بات آ گئی تو تمہارے اندر تقوی آ گیا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو اس پوچھنے والے سے انہوں نے پوچھا، ارے بتاؤ تم کبھی کانٹے دار راستے پہ چلے ہو؟ یعنی کسی ایسے راستے پہ چلے ہو کہ جس راستے میں تکلیف دہ کوئی چیز موجود ہو؟ تو کہنے لگا جی ہاں چلا ہوں. تو پوچھا کہ کس طرح چلے ہو؟ تو کہا مشیت واتقیت، میں اس کانٹے دار جھاڑی میں چلا ہوں لیکن اپنے آپ کو بچا کے چلا ہوں.
یعنی اپنے دامن کو، اپنے کپڑے کو، اپنے جسم کو کانٹے دار چیزوں سے بچا کر چلا ہوں، یہ چلنے کا طریقہ تھا میرا۔ تو کہا یہی تو تقویٰ ہے۔ تم اس دنیا میں آئے ہو تو ہر وقت ایمان کے، نفس کے اور شیطان انسانوں کی صورت میں، جنات کی صورت میں مختلف تمہارے ایمان کے، حیا کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم نے ان سے بچ کر اپنے یہ سفر پورا کرنا ہے۔ در حقیقت یہی تقویٰ ہے، بچ بچ کے چلنا، یہ تقویٰ ہے۔ تو یہ بچ بچ کر چلنا، جو کہ گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے متقی بننا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تقویٰ کا حکم اتنی بار دیا ہے، بار بار تقویٰ کا حکم، بار بار تقویٰ کا حکم، کہ یہ بنیادی چیز ہے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نکاح کا خطبہ دیا کرتے تھے تو 3 آیات پڑھا کرتے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان 3 آیات میں نکاح کا ذکر نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ تقویٰ کی آیات کیوں؟ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اب جن میاں بیوی کا رشتہ ہونے لگا ہے، ان کی زندگی اسی وقت پرسکون گزر سکتی ہے جب ان دونوں کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ تقویٰ ہی در حقیقت دلوں میں سکون پیدا کرتا ہے، ورنہ قانون تو بڑے ممالک میں بھی موجود ہیں، ایسے ایسے قوانین موجود ہیں کہ اس قانون کے آگے کوئی پر نہیں مار سکتا، لیکن کیا اس قانون کے موجود ہوتے ہوئے وہاں گناہ نہیں ہوتے، وہاں نافرمانی نہیں ہو رہی؟ قانون تو صرف ظاہری حد تک چلے گا۔ جہاں قانون نہیں ہے کیا وہاں لوگ نافرمانی نہیں کرتے؟ یا قانون کی جو حد ہے، گھر کے اندر وہاں قانون نافذ ہوتا ہے، وہاں کون سی چیز ہے جو روکے گی؟ وہ ایک ہی چیز ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اب عدالت زیادہ سے زیادہ میاں بیوی کو دوبارہ ڈرا دھمکا کے بٹھا دے گی، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرنے لگے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب دونوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو ہے نکاح کا موقع، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقویٰ کی آیات پڑھا کرتے تھے کہ ان دونوں میاں بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو تقویٰ بنیادی چیز ہے، سب سے بنیادی چیز ہے۔ یہ آ جائے تو ساری شریعت پر عمل کرنا، جس میں احکامات بھی ہیں، اس پر بھی آسانی ہو جائے، اور جو نہ کرنے کے کام ہیں ان نہ کرنے کے کاموں میں بھی آسانی ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جائز چیزوں کو چھڑوا کر تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے کہ تم کئی ناجائز چیزوں کو چھوڑ دو۔ پھر چوتھی چیز جس کے ذریعے سے اللہ تسلی دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، وہ کیا؟ ایام معدودات۔ دیکھو گنتی کے چند دن ہیں تو گنتی کے چند دن، لیکن یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا جو منہج ہے اللہ کو راضی کرنے کا، وہ تقویٰ، اس کو حاصل کرنے میں سب سے زیادہ معاون اور مفید ہیں۔ تو گنتی کے چند دن ہیں، ان پر عمل کر لو۔ اب 5 چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی، ایمان والوں کے اوپر روزے کے حکم کو آسان کیا۔ اب جب یہ بات آئی تو جب یہ کہا ایمان والوں کے اوپر روزہ فرض ہے، تو ایمان والوں میں بیمار بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، تو کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ بھئی ہمارے اندر معذورین بھی ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں ہاں جو معذور ہیں ان کے بارے میں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب ان کا عذر ختم ہو جائے تب جا کے وہ اپنا روزے کو قضا کر لیں۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ صرف ایک ہوا ہے، ڈر ہے کہ روزہ رکھنے سے پتہ نہیں کیا ہوگا، جیسا کہ ابتداء اسلام میں جب کہ روزے کی فرضیت کا حکم ہوا تھا تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ بھئی پتہ نہیں کیسے رکھیں گے، ہم رکھ بھی پائیں گے کہ نہیں رکھ پائیں گے۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک ایسا خلجان جو کہ واقعی حقیقی ہے، اور ایک ایسا دل میں خلجان آ رہا ہے جو ایک صرف ہوے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں کے حوالے سے جواب دیا۔ پہلے کے بارے میں فرمایا فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو شخص مریض ہو، بیمار ہو، ایسا بیمار ہو کہ اس کی روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ رہی ہے، یا بڑھ تو نہیں رہی، کم از کم تکلیف کی باعث بن رہی ہے، تو ایسے میں اس کو اجازت ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے، بلکہ اس کی قضا صحیح ہو جانے کے بعد میں کر لے۔ اور لیکن ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری صرف سر کا درد ہے، پاؤں میں کوئی چوٹ لگی ہے، جس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ رکھنے سے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس کے لیے یہی ہے کہ یہ کیا کرے، روزہ رکھے۔ دوسرا او علی سفرین، یہ تم میں سے کوئی شخص سفر پر ہو، اور سفر جب بھی کہا تو ظاہر سی بات ہے معمولی یہاں سے کوئی آدمی معمولی سا راستہ طے کرتا ہے تو یہ بھی سفر، لیکن صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ سفر وہ کہ جس میں بندہ شرعی مسافر بنتا ہے، یعنی 48 میل یا 77.24 کلومیٹر کا سفر ہو تو یہ بندہ مسافر شرعی ہے۔ اتنے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا، یہ ارادہ کرنا ضروری ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نیت نہیں کرتے، نیت کے بغیر آپ پوری دنیا گھوم لو، آپ مسافر نہیں بنو گے۔ اور نیت کوئی بڑا مشکل کام نہیں، نیت یہ ہے کہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں، آپ کا ارادہ ہو کہ میں سفر شرعی پر جا رہا ہوں، یعنی 48 میل سے زیادہ
یا 77.24 کلومیٹر کا، یہ دل میں نہیں ہے تو آپ مسافر بن گئے. ہاں، اور پھر جس جگہ جا رہے ہیں وہاں آپ کا 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر آپ وہاں روزے رکھیں گے. لیکن اگر 15 دن یا ٹھہرنے کا ارادہ نہیں، آج کل کا ارادہ ہے، تو اس میں آپ وہاں روزہ نہ بھی رکھیں اور بعد میں آپ اس کی قضا کر لیں. تو اللہ فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو شخص مریض ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے دوسرے دنوں میں سے اس گنتی کو پورا کرنا ہے. 15 رکھے تھے، 15 نہیں رکھے تھے تو بقیہ 15 کو کبھی بھی پورا کر لو، کوئی پابندی نہیں ہے. مسلسل رکھو، فوراً رکھو، جیسے رمضان ختم ہو آزادی ہے تمہارے لیے. تم اس میں اپنی راحت کو دیکھ کر، اگر گرمی کا موسم ہے، سردی کا انتظار ہے، ٹھیک ہے سردیوں میں رکھ لو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ روزہ وہ عورت جب کہ اپنے مخصوص ایام میں ہو، ماہواری کے ایام میں تو عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جس طرح نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. نماز کی تو بعد میں قضا بھی نہیں ہوگی، نماز معاف ہے اس کے اوپر سے، لیکن روزے کی قضا وہ بعد میں کرے گی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر ہمارے رمضان کے مہینوں میں ماہواری شروع ہو جاتی تھی تو ہم اگلی شعبان تک، کیونکہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ شعبان میں مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ روزے رکھا کرتے تھے تو میں بھی شعبان میں، یعنی اگلی شعبان میں آ کر روزہ رکھتی. تو اس میں آزادی ہے، ہر ایک کو آزادی ہے، تسلی کے ساتھ. جب آپ کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی گرمی کا موسم ہے، سردی کے میں رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. اب یہ تو تھی واقعی ایک مسئلہ، لیکن ایک ہے ہوا کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ہوے کی ابتدائے اسلام میں رعایت رکھی کہ وہ لوگ جن کو روزہ رکھنے میں مشقت ہے، سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو ابتدائے اسلام میں ان کے لیے گنجائش تھی. اسلام نے قرآن کریم اگلی آیت میں یہ حکم دے رہا ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اسے اس میں مشقت ہو رہی ہے تو اسے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، اس کے ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا. ایسے 2 روزے چھوڑ رہا ہے، 3 چھوڑ رہا ہے تو اسی حساب سے. اور اگر یہ بھی کر سکتا ہے کہ 2.25 کلو گندم یا اس کے بقدر قیمت کسی مسکین کو دے دے تو اس سے اس کے ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ اس صورت میں، یہ ابتداء اسلام کا حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ ابھی تدریج کا، شریعت نے جو بھی احکام دیے ہیں اس میں آہستہ آہستہ حکم کی تکمیل کی ہے. تو پہلے ہی اس بات کی اجازت تھی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے اوپر لازم ہے، یعنی رکھ نہیں پا رہے لیکن طاقت رکھتے ہیں، رکھ نہیں رہے، تو فرمائے فدیتن، ان کے ذمے فدیہ دینا ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. لیکن یہ حکم اگلی آیت جو کہ آیت نمبر 185 آ رہی ہے اس سے یہ حکم تبدیل ہو گیا. ایک حد تک یہ حکم چلا، پھر کچھ عرصے کے بعد جب اس کے لوگ عادی ہو گئے، ان لوگوں نے سوچا کہ یار ایک فدیہ دینا پڑ رہا ہے، چلو روزہ رکھ بھی لیتے ہیں، رکھ کے دیکھتے ہیں. جو روزہ رکھا تو پتہ چلا ایسی کوئی مشکل بات تو نہیں ہے. اللہ نے فوراً حکم دے دیا اب تمہارے اوپر روزہ لازم ہے، اب تم روزہ چھوڑنے کے پر فدیہ نہیں دے سکتے. تو فرمایا فمن تطوع، ایسے میں فرمایا تو یہ کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، لیکن اگر کوئی دل کی خوشی کے ساتھ ایک سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہے تو فرمایا فہو خیر اللہ، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم، لیکن دیکھو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان جاؤ. یہ جو میں نے آپ کو آیت کی ایک تفسیر پیش کی کہ یہ آیت اس معنی کر کے کہ روزے کی طاقت رکھنے والوں کو بھی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے، یہ ابتداء اسلام کا حکم ہے. یہ اس آیت کی ایک تفسیر ہے جو کہ حضرت سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی ایک اور تفسیر فرماتے ہیں، وہ بھی مراد ہے. وہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ رب العزت در حقیقت اس بڑے میاں، اس بوڑھے شخص کو حکم دے رہے ہیں کہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو حکم کیا ہے کہ وہ اپنے ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے. چنانچہ یہ حکم شرعی ایسے شخص کو شیخ فانی کہا جاتا ہے. ایسا بوڑھا جو کہ اب فنا ہونے والا ہے، اسے ڈر ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کو شریعت کی جانب سے یہ حکم ہے کہ وہ فی روزہ 2.25 کلو گندم یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. 30 روزے نہیں رکھتا تو 30 روزے نہیں رکھتا، 30 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے، یا کسی ایک مسکین کو 2.25 کلو گندم دے دے یا اس کی قیمت دے دے. تو اس بات کی اجازت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی، دیکھیں کس طریقے سے ہماری ذہن سازی کی کہ اے ایمان والو، میں اللہ تم پر فرض کر رہا ہوں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا، اور دیکھو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تم متقی بن جاؤ گے. وہ تقوی جو کہ تمہاری زندگی گزارنے کا سب سے بنیادی اصول ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گا. اور دیکھو گنتی کے چند دن ہیں، اور اگر تم میں کوئی بیمار ہو، کوئی مسافر ہو تو اجازت ہے کہ ان دنوں میں نہ رکھے، بعد میں رکھ لے. باقی ایک ہوا ہے، ایک تمہارے اندر تصور ہے کہ پتہ نہیں کیسے رکھیں گے، تو ابتداء اسلام میں اس کی بھی گنجائش تھی کہ چلو تم نہ رکھو، تم اس کے بدلے میں فدیہ دے دو. لیکن جو
جو فدیہ دیا تو کہا چلو مال جا رہا ہے، چلو رکھ کے دیکھتے ہیں، تو جو رکھ کے دیکھا کہ بھئی اب تو رکھ سکتے ہیں، تو اللہ نے آیت نمبر 185 میں حکم دے دیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو شخص اب رمضان کا مہینہ پائے گا اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، باقی مریض اور مسافر کی اجازت ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک